رکوع سے اٹھنے کے بعد لوگ آواز کے ساتھ کہتے ہیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، ایسا کرنا کیسا ہے؟ جی یہ سوال بہت اہم ہے. کچھ علاقوں میں اس طرح کا رواج پایا جاتا ہے، بلکہ ابھی ایک روز پہلے میں ناگپور میں تھا. ناگپور میں بھی مسجدوں کے اندر اس طرح کا رواج موجود ہے، اور میں نے کئی دفعے سوچا کہ اس پر باقاعدہ تنبیہ کروں، لیکن بار بار وہ بات ذہن سے نکل گئی. تو اس سوشل میڈیا کے اس توسط سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رکوع کے بعد چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز، آواز کے ساتھ بلند آواز سے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. لہذا وہاں پر خاموشی کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا چاہیے. البتہ اگر بھیڑ زیادہ ہے اور امام کی آواز مقتدیوں تک نہیں پہنچ پا رہی، مائک وغیرہ کا انتظام نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے، تو ایسی صورت میں ایک آدمی جو پیچھے سے تکبیر کہتا ہے کہ لوگوں تک امام کی حرکت و نقل پہنچ سکے، تو جب امام اللہ اکبر کہے گا تو پیچھے ایک آدمی بلند آواز سے اللہ اکبر کہے گا، یا دو چار لوگ پیچھے تک آواز پہنچانے کے لیے اللہ اکبر کہیں گے. اسی ضمن میں جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کے رکوع سے اٹھے گا تو پیچھے جو مکبر ہوگا تکبیر کہنے والا یا مؤذن، وہ ربنا ولک الحمد کہے گا، صرف اتنا. تو ایسی صورت میں تو یہ درست ہے، لیکن عام انسان یا عام نمازیوں کے لیے یہ چیز درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی تذکرہ یا کوئی ثبوت اسلاف امت سے نہیں ملتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک ہے کہ کیا امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدیوں کو جب کہ امام رکوع سے سر اٹھا کر سمیع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد پڑھے، تو کیا ان مقتدیوں کو اس امام کے پیچھے پڑھنے والے لوگوں کو بلند آواز سے، اونچی آواز سے سمیع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد نہیں پڑھنی چاہیے؟ کیا یہ بات اسلاف سے ثابت نہیں ہے؟ تو ہمارے سب سے پہلے جو اسلاف ہیں وہ صحابہ ہیں. اس سے پہلے آپ نے ویڈیو کے اندر ایک سلفی منہج کے ٹھیکیدار ہیں، ڈگری یافتہ ہیں، جو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کئی باتیں کی ہیں. ہم ان کی باتوں کا جواب جو ہے پوری دلیل کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی حوالے کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین. دیکھیے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو اور رکوع سے جب وہ اٹھ رہا ہو، اپنے سر کو سیدھا کر رہا ہو، قیام کی حالت میں سیدھا کھڑا ہو، تو وہ جب کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمد وربنا ولک الحمد، اس تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جب امام سمیع اللہ لمن حمد کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو. دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 416، 934، 404، 904، 409، اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 796، موطا امام مالک کے اندر حدیث نمبر 194 اور 47، اور سنن دارقطنی کے اندر حدیث نمبر 1286. اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں لمبی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمیع اللہ لمن حمد کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو. دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 689، 732، 733، 805، 378، 1114، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 411، 921. قول راجح یعنی راجح قول کے مطابق امام اور مقتدی، امام کے پیچھے پڑھنے والے تمام لوگ دونوں کو سمیع اللہ لمن حمد اور ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے. اس تعلق سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 2553 میں دیکھ سکتے ہیں. جوہر کی نماز میں اور آہستہ کی نماز میں امام بلند آواز سے کہے، اونچی آواز سے کہے،
اور مقتدی اس کے پیچھے پڑھنے والے زور کی اور آہستہ کی نماز میں آہستہ کہیں، لیکن کبھی کبھار مقتدی امام کے پیچھے پڑھنے والے بلند آواز سے اونچی آواز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ آگے دلیل سے بات آئے گی۔ اسی طرح سے تابعی امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب وہ امام سمی اللہ لمن حمد کہے تو اس کے پیچھے پڑھنے والے مقتدی سمی اللہ لمن حمد اللہم ربنا ولک الحمد کہیں۔ دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 253 حدیث نمبر 2600، اور اس کی سند کو حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن لکھا ہے۔ اور امام عامر بن شراحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام کے پیچھے مقتدی کو سمی اللہ لمن حمد نہیں کہنا چاہیے بلکہ اللہم ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے۔ دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 2598، اس کی بھی سند حسن ہے، صحیح ہے۔ ان دونوں قول میں سے امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تائید مرفوع حدیث سے ہوتی ہے۔ دیکھیے سنن دارقطنی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340 حدیث نمبر 1270 1271، اور اردو ترجمے کے اندر حدیث نمبر 1284 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی سند کو حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن لکھا ہے۔ دلیل کیا انہوں نے دیا ہے تائید میں محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے کہ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بریدہ جب تم رکوع سے سر اٹھاؤ تو یہ دعا پڑھو سمی اللہ لمن حمد اللہم ربنا لک الحمد۔ یہ حدیث واضح طور سے امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے تائید میں ہے، لیکن امام عامر ابن شراحب کے قول میں واضح طور سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ مقتدی سمی اللہ لمن حمد نہ پڑھیں۔ اسی طرح سے رکوع سے سر اٹھا کر ربنا ولک الحمد آہستہ کہنا چاہیے، لیکن بعد اوقات بلند آواز سے اونچی آواز سے بھی کہنا جائز ہے۔ دلیل کے طور پر عبد الرحمن ابن حرمز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونچی آواز کے ساتھ اللہم ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ پڑھتے سنا ہے۔ دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 248 حدیث نمبر 2556 اور میری تحقیق میں حدیث نمبر 2573 کے اندر ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح لکھا ہے۔ موطا امام مالک کی تخریج و تحقیق میں حدیث نمبر 430 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے رکوع کے بعد ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ بھی اونچی آواز سے پڑھنا جائز ہے۔ کوئی اگر اونچی آواز سے بھی پڑھتا ہے تو اس کا ثبوت ملتا ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 799 اور 59 پر معلوم ہوا کہ یہ دعا رکوع کے بعد عام طور پر مقتدی بھی اونچی آواز کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ کبھی کبھار پڑھ سکتا ہے کہ جب امام سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہے تو اس کے پیچھے پڑھنے والے بھی کبھی کبھار اونچی آواز کے ساتھ سمی اللہ لمن حمد اللہم ربنا ولک الحمد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کر بتایا ہے، اور یہی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی ہے۔ آپ کو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میں نے پوری دلیل کے ساتھ بات رکھی ہے، اور اس سے پہلے جو ویڈیو کے اندر انہوں نے کہا کہ اسلاف سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، یہ ثابت نہیں ہے، تو یہ بالکل ثابت ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ عوام کو عام طور پر بلند آواز سے پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے، انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے ان دلیلوں کو سن کر کے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، جب امام رکوع سے سر اٹھائے اور پڑھے سمی اللہ لمن حمد، تو اس کے پیچھے سننے والوں کو، جو مقتدی ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں امام کے پیچھے، ان کو چاہیے کہ وہ سمی اللہ لمن حمد کہیں، اور ساتھ ہی میں اللہم ربنا ولک الحمد اس طرح سے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آہستہ سے پڑھنا چاہیے، لیکن کبھی کبھار بلند آواز سے اگر پڑھتے ہیں تو یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر اس حدیث کو لا رہے ہیں، اور ان کا یہ عمل ہے کہ وہ بلند آواز سے بھی اس دعا کو پڑھتے تھے رکوع سے اٹھتے سمے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔